نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روحانی اولاد جنہوں نے ان سے دین سیکھا، اللہ اللہ سیکھا، عشق رسول سیکھا، وہ بھی یتیم ہو جاتے ہیں اور دکھوں اور دردوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو آپ کی ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ من ای شیء خلقہ، کس طرح نکالا، کس طرح ہمیں پیدا کیا۔ من ای شیء خلقہ، تو آگے جواب دیا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے رب کریم نے سارے جہان عالم کے انسانوں کو پیدا کیا، صرف ایک نطفے سے، اور وہ حقیر طبعاً اسے دیکھنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن انسان کے وجود میں وہ ایک ضروری امر ہے۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، پھر رب کائنات نے جس طرح چاہا اپنی مشیت کے مطابق ہر انسان کو اس میں ڈال دیا، ہر انسان کا نقشہ بنا دیا، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ ثم السبیل یسرہ، رب کریم نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ بھی دیا۔ مجھے ابھی خیال آ رہا ہے کہ ثم السبیل یسرہ، کہ باہر آنے کا راستہ جب رب کریم فرماتے ہم دینے والے ہیں، پھر ہم آپریشنوں سے کیوں گزرتے ہیں؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو آپریشن سے کیوں گزر رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، اور ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ہم پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ بھی ہوگی، لیکن ایک وجہ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صدقہ خیرات دینا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نماز پڑھنا ہم نے چھوڑ دی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہم نے چھوڑ دی، ذکر الہی ہم نے چھوڑ دیا، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کر اگر گفتگو کی جائے یا معاشرے کے کسی فرد کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا کر کسی موضوع پر گفتگو کی جائے تو وہ اس موضوع کے متعلق خاطر خواہ معلومات رکھتا ہے اور وہ فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے فرد کو پکڑ لو، نماز کے متعلق کسی بھی فرد سے گفتگو کرو، خاطر خواہ گفتگو کرے گا بندہ۔ تلاوت کے آداب کے بارے میں، اس کے فضائل و مناقب کے بارے میں معاشرے کے کسی فرد سے بات کرو، وہ اس پر خاطر خواہ آپ کو دینی مواد دے دے گا، علمی مواد آپ کے سامنے رکھ دے گا، لیکن ہمارے پاس یہ جو معلومات ہیں یہ علم خیر نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے۔
قرآن نے اس لیے لا تعلمون شیئا فرمایا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کو آپ کی ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، کسی چیز کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور بچے کو جو سب سے پہلا علم دیا جاتا ہے وہ علم الہامی دیا جاتا ہے۔ بچہ جیسے دنیا میں آتا ہے اسے کسی کتاب کا علم نہیں دیا جاتا، الہام کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تو نے اپنی خوراک کہاں تلاش کرنی ہے، اپنی ماں کے پستانوں کو تو نے چوسنا کیسے ہے، اور تیری ماں کون ہے، اسے کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، لیکن اتنا شعور اس بچے کو ضرور ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی اور عورت اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، غیر عورت سے اس بچے کو اطمینان نہیں ہوتا، اسے صرف اپنی ہی ماں سے اطمینان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے اس پر علم۔ تو بہرحال جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فرمایا لا تعلمون شیئا، کسی قسم کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس، جو ایک خالی برتن ہوتا ہے بس۔ لیکن جب دنیا میں آیا تو علوم حاصل کرنے کے لیے جو ضروری اشیاء ہے، جو جسم کے اندر ضروری چیزیں ہیں، رب کائنات نے اس کا ذکر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جو علوم سیکھنے میں جب انسان میدان میں آتا ہے سب سے اہم چیز وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کان ہے۔ علوم سیکھنے کے لیے زبان نہیں ہے، کسی بھی چیز کا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سماع کرنا پڑے گا، بات کو سننا پڑے گا، اور یہ جو زبان ہے یہ زبان تو معافی ضمیر کی ترجمانی کے لیے ہے، جو آپ کے اندر ہے اس کو الفاظ کے اندر ڈھال کے باہر لانے کے لیے ہے۔ یہ ذریعہ علم اللہ بیان فرما رہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جو آپ کو سب سے پہلی چیز اللہ نے سیکھنے کے لیے دی ہے، جو پہلی چیز آپ کو سیکھنے کے لیے دی ہے وہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پہلی چیز کان ہے۔ دنیا کا کوئی علم سیکھنا چاہو، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہو، تحقیق حاصل کرنا چاہو تو اس کے لیے کانوں کا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ والبصر، دوسری چیز فرمایا آنکھیں، آنکھ کے ذریعے سے انسان علوم کو حاصل کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنے طلباء سے کہتے رہتے ہیں بھائی قرآن دیکھ کے پڑھو، انگلی رکھ کر پوری توجہ کے ساتھ دیکھ کر پڑھو، لیکن دیکھ کر نہیں پڑھتے، سبق یاد نہیں ہوتا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے زبان سے رٹا مارنے سے سبق یاد ہوتا ہے،
یہ جو زبان ہے یہ یاد کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ ما فی الضمیر کی ترجمانی کے لیے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں کیا چیز ہے، اس چیز کو زبان کے ذریعے سے آپ باہر لاتے ہیں۔ آپ کے اندر جو دماغ کی ایک چپ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، یہ زبان وہ چیز باہر لانے کا ذریعہ ہے۔ اپنے سامنے والوں کو یہ زبان بتاتی ہے کہ میرے دماغ میں کیا چیز ہے۔ آپ سارے سوچیں، جب قرآن کریم میں اللہ فرما رہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پہلی چیز سماعت کرنا ہے۔ استاد سبق پڑھے گا، طالب علم توجہ سے سنے گا تو اسے یاد ہوگا۔ عالم دین گفتگو کرے گا، اخلاص کے ساتھ عوام الناس سنے گی تو اس علم کا انہیں نفع ہوگا۔ اور آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظارے، آسمان دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، ستارے دیکھ رہا ہے، سورج دیکھ رہا ہے، چاند دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، فصلوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہ علوم آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ دیکھ کر یہ علوم کو حاصل کر رہا ہے، کتاب دیکھ رہا ہے، اہل اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں کبھی کبھی آ کر بس خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے، خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت سے اگر کبھی کوئی کہہ دیتا کہ حضرت آج بیان ہوگا، حضرت ناراض ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ بیان سننے آتے ہو یا زیارت کرنے آتے ہو؟ اور یہ جو نور الہی کا سلسلہ ہے، یہ دل کے اندر روحانیت کے انوارات کا جو احساس ہوتا ہے، اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے۔ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں ہمیں اللہ کا نور حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ والوں کی زیارت کرنی ہوگی، ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ میرے دادا پیر فرماتے تھے کہ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملنے کی یہی ایک راہ ہے کہ اللہ کے پیاروں کی صحبت میں آ جا۔ والبصرہ، یہ چیز ہے آنکھیں، یہ آنکھ کی جو نعمت ہے، راہ تصوف میں سب سے پہلا نمبر اس کا ہے۔ اگر علوم کا معاملہ ہے تو فرمایا وَالسَّمْعُ، پہلے سماع کرنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو زبر، زیر، پیش، جزم، شد کا پتہ چل جائے گا، آپ کو الف، با، تا، ثا ہر حروف کا پتہ چل جائے گا، لیکن ان کی ادائیگی کے لیے آپ کو ایک قاری صاحب کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو کسی کو استاد بنانا ہوگا۔ جب آپ کسی کو استاد بنائیں گے، وہ پڑھے گا، آپ سماع کریں گے۔ اور یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے، یہ بہت خاص الخاص عمل ہے، اور اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروایا ہے۔ رب کریم چاہتے، فقہ کا یہ مسئلہ ہے، عقائد اہل سنت والجماعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کو کوئی خواب آئے، وہ خواب وحی ہوتا ہے۔ نبی کو کوئی چیز اللہ کی طرف سے بغیر فرشتہ بھیجے ہوئے جو الہام کی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔
اگر رب کریم چاہتے قرآن کریم کو اللہ اپنے نبی کے دل پر الہام کر دیتے، الہام کر دیتے یا براہ راست دل پر کلام الہی اتار دیتے۔ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے ساتھ آتا ہے، میں اس کے ساتھ قرآن دور کرتا ہوں، وہ مجھے سناتا ہے، میں اسے سناتا ہوں۔ جب بھی کسی آیت کی تلاوت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، لیکن کبھی یوں نہیں فرمایا بذریعہ الہام یا خواب، فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، مجھے یہ قرآن کی آیت سنا گئے ہیں۔ تو از خود قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، قوانین پڑھ لینا، اس سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایسا آدمی فتنہ پرور بن جاتا ہے، معاشرے کے لیے، اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب قاری صاحب سب عشرہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اب میں ان کی نقل کرنا شروع کر دوں، نہ مجھے قانون کا پتہ، نہ میں نے ان سے کچھ سیکھا، نہ کسی اور سب عشرہ کے قاری صاحب سے کچھ سیکھا، از خود سے نقل مارنا شروع کر دوں تو صاف ظاہر ہے جب مجھے خود قانون کا پتہ نہیں ہوگا تو خود بھی گڑھے میں جا گروں گا اور اپنے سننے والوں کو بھی وہاں لے جاؤں گا۔ علوم شریعہ کا کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ قرآن کے متعلق ہو، حدیث کے متعلق ہو، چاہے وہ معنی کے متعلق ہو، تجوید کے متعلق ہو، جتنے بھی دین کے متعلق علوم ہے، تمام علوم میں سے کسی بھی علم کو اگر میں سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سما لازمی ہے، مجھے استاد بنانا پڑے گا، اس استاد کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس کی بات مجھے سننی پڑے گی، جس انداز میں وہ مجھے قانون سمجھائے گا، اصول سمجھائے گا، پھر اس پر جو مجھے وہ مشق لکھ کر دے گا یا میری زبان سے ادائیگی کروائے گا، مجھے کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے والسمع ضروری ہے۔ تو پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا کان ہے۔ استاد بات کر رہا ہے، استاد سمجھا رہا ہے، طالب علم خیالات میں گم گئے۔ استاد سمجھا رہا ہے بیٹا سبق کیسے پڑھنا ہے، قرآن کی آیت کیسے پڑھنی ہے، حدیث کیسے پڑھنی ہے، طالب علم کا دماغ شادیوں پہ گیا ہوا ہے، طالب علموں کا دماغ کرکٹ کے گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے۔ جی ایک کیا تھی میں نے حضرت صاحب کے مدرسے وہ بھی 14 سال پڑھا ہے، وہ بھی 14 سال پڑھا ہے، اُندا علم بھی آ، انہیں نورانیت بھی، انہیں خوشبو بھی، انہیں وہ نوسط محسوس تھی جو دماغ پہ استاد کیسے کمند ڈالے۔ رب کریم نے کافروں کو کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو کافر ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، کیوں کہا؟ ابو جہل قوت سماع سے محروم تو نہیں تھا، اس کے کام صحیح سالم تھے، مجلس میں وہ بات سنتا تھا،
اور وہ اندھا بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو دیکھتا تھا. تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اوباش لوگوں کو، بدماش لوگوں کو تیار کرتا تھا. اندھا نہیں تھا وہ، لیکن قرآن نے جو اسے اندھا کہا اس لیے کہا کہ وہ دیکھتا تو تھا لیکن نبوت کے انوارات کو نہیں دیکھ سکا. وہ ہر چیز کو دیکھنے والا تھا لیکن پیغمبر کی صداقت کو نہیں دیکھ سکا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کو نہیں دیکھ سکا. آپ کے نبوت کے مبارک انوارات کا وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ نہیں کر سکا. تو سنتا تو تھا لیکن پیغمبر علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں سن سکتا تھا. سننا بئی مانا کہ سمجھ نہیں رکھتا تھا. ہدایت کی غرض سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا تھا، ویسے سنتا تھا. تو رب کائنات نے اسے گنگا، بہرا اور اندھا کہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پہلی چیز جو علوم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن، احادیث، اس کے متعلقہ تمام فنون اور علوم یہ سماع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جو طالب علم جتنا استاد کی طرف متوجہ ہو کر استاد کی بات سنتا آیا ہے وہ اتنا کامیاب ہے. علوم کی حصول میں پہلا نمبر والسمع ہے، دوسرا نمبر والبصر ہے کہ آنکھوں کا. لیکن اگر آپ نور الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت اور تصوف کے میدان میں ہے، تو پھر پہلا نمبر والبصر ہے کہ آپ آنکھوں سے اہل اللہ کو دیکھتے رہو. اور جب آپ اہل اللہ کو دیکھتے ہو تو شیطان بڑا بدبخت ہے. جب آپ کسی نامحرم کو دیکھتے ہو، کسی خاتون نامحرم کی طرف دیکھتے ہو، تو شیطان وہاں اپنی لائٹیں ڈال دیتا ہے. وہاں وہ اپنی لائٹیں ڈال دیتا ہے اور وہ لائٹیں ہماری آنکھوں میں ایسے لگتی ہیں کہ ہماری آنکھیں چدیا جاتی ہیں. وہ ہمیں خوبصورت لگتے ہیں، حسین ہمیں خوبصورت لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مگن ہو جاتے ہیں. لیکن جب اہل اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں ان کے عیب دکھاتا ہے. حضرت صاحب جہاز مچھا سے کہنے کہتے ہو یار، حضرت صاحب ٹوپی ڈنگی پاتی بیٹھے، حضرت صاحب آج گروان پتہ نہیں کیوں کھلا کھڑے، حضرت صاحب پتہ نہیں آج داڑھی کو کنگھی کیوں نہیں دیتی. ہر ادا میں عیب تلاش کرے گا اور یہ شیطان کرواتا ہے تاکہ تمہیں نور الہی حاصل نہ ہو سکے. آنکھوں کی بصارت کے ذریعے سے جو نور الہی حاصل کیا جاتا ہے اس سے محروم کرنے کے لیے یہ ہمیں عیب دکھاتا ہے. یہ ٹھرکی دے پتر چلے ویلے او ہنگڑ مترون والی مشین کو تاڑی بیٹھے ہو جائے تو بلا انہیں دے سب سے اسا ہی سن دے رہے وینے تو صحیح سن دے تو اسا گھٹ سن دے کیونکہ سارے سامنے لوگ ذرا وہ کر وینے قادری یار بندہ دا ٹائٹے بار کنگھی نہیں دیتی بتا. وہاں اس کے انداز بدل جاتے ہیں اور یہ ساری گیم شیطان کھیل رہا ہے ہمارے. کیوں؟ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں نور الہی نہ آئے. طالب علم کو خیالات کی دنیا میں مست کر دیتا ہے. طالب علم کو خیالات کی دنیا میں مست کر دیتا ہے
اس کے دماغ کو شیطان فٹ بال بنا کے کک مارتا ہے، یا وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہوگا، یا بازار میں ہوگا، یا شادیوں میں ہوگا، یا کسی اور بدماشی والی جگہ پہ اس کا دماغ ہوگا، تاکہ قوت سماع کمال درجے کی نہ ہو، کمال سننا نہ ہو جائے اس کا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بڑے بڑے کمزور لوگ 20-20 سال اپنے استادوں کے قدموں میں بیٹھے رہے، پوری توجہ سے سنتے رہے، سبق پوری توجہ سے سنتے رہے۔ رب کریم نے بالآخر ان پر اپنا کرم نازل کیا کہ ان جیسا زمانے میں کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا، ان جیسا کوئی قاری نہیں تھا، ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا، ان جیسا کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ اب تاریخ اٹھائیے، 1-2 نہیں، سینکڑوں علماء آپ کو ایسے ملیں گے۔ اگر طالب علم محروم ہو رہا ہے تو محروم ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ سماع صحیح نہیں کر رہا، استاد کی بات کو صحیح طریقے سے سن نہیں رہا۔ مجھ میں آپ بڑے بیٹھے، آپ میں اگر کوئی خامی ہے، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کی بات غور سے نہیں سنی۔ استاد تلاوت کر رہا ہے، ہم نے غور سے تلاوت نہیں سنی۔ استاد حدیث پڑھ رہا ہے، ہم نے غور سے نہیں سنی۔ استاد توجہ سے سبق سمجھا رہا ہے، لیکن ہم کہیں اور تھے۔ اور جو راہ مولا میں اللہ کی محبت سیکھنے آتا ہے، اس کی شیطان غفلت یہ کرواتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کچرا ڈال دیتا ہے کہ اسے اہل اللہ کے چہروں پر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ عیب دیکھتا ہے۔ اور میرے دادا پیر فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی راہ میں چلنے والا سب سے بڑا گناہ جو اس کو مار دیتا ہے وہ گناہ ہے بدگمانی کرنا۔ کیا گناہ ہے؟ بدگمانی کرنا۔ اہل اللہ کے بارے میں پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ دیکھے گا، سوچے گا حضرت کا گھر قریب ہے، کیوں نہیں آئے؟ خامخواہ شیطان ان کو خراب کرے گا۔ پہلا خیال یہی ڈالے گا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ ادھر سے کیوں آ رہا ہے؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ فلاں جگہ سے کیوں آ رہا ہے؟ یہ خرابیاں شیطان پیدا کرتا ہے، اور ایسی خرابیاں ڈالنے کا مقصد صرف ایک ہے، نور الہی سے محروم کرنا۔ آپ کتاب سے معلومات لے سکتے ہیں، نقوش علم کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انوارات کا حصول جو ہے وہ سینہ بسینہ ہے۔ آپ کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے، استاد ہوگا، صاحب نسبت ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، وہ آپ میں انوارات منتقل کرے گا۔ اور اہل اللہ دنیا کی باتیں کر رہے ہو تب بھی آپ کے دل میں نور آتا جائے گا، چاہے دنیا کی باتیں کر رہے ہو، اور دل میں مولا نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اور دین کی بڑی بڑی باتیں سنا رہا ہے، ان باتوں سے آپ کے دل میں انوارات نہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اور شکوک و شبہات پیدا ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ انسان خود ہے،
کسی اللہ والے کے پاس گیا ہے تو وہاں جانے کا مقصد اعتراض تھا، ریاکاری تھا، پٹنگ بازی تھی، مقابلے بازی تھا، یا پھر کچھ حاصل کرنا تھا؟ اگر وہاں جانے کا ہمارا مقصد بلب دس سوچ گاڑی بلب دس سوچ گاڑی تو پہلا مقصد جی پہلا مقصد یہ ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ تیسری چیز فرمایا سوچ و سمجھ کے لیے ہے، وَالْأَفْئِدَةَ، آواز تیسری چیز ہے وَالْأَفْئِدَةَ، اور یہ عقل و شعور کے لیے کہا گیا ہے۔ آواز گھٹ کر پڑھتے منہ کر والافئدہ، اور یہاں اہل علم اور فلاسفر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو دماغ ہے، عقل ہے، اس کا مرکز سر ہے۔ عقل و شعور کا جو مرکز ہے وہ سر ہے، لیکن یہاں جو قرآن نے کہا والافئدہ، تو وحی الہی کے ذریعے سے جو ہمیں بات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عقل و شعور کا مرکز دل ہے، عقل کا مرکز دل ہے، کہ دل سے انسان روشنی لیتا ہے۔ حتمی فیصلہ دل سے انسان کرتا ہے۔ جگ بند کر دے بلب والے۔ تو علوم الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ والسمع، آنکھیں، اور والبصرہ۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے، کہ دل سے ہم فیصلہ لیں گے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ اور یہ دل اتنا نرم اور نازک ہے اور اتنا حساس ہے کہ اگر اس دل پر جھوٹ کا اثر ڈالا جائے، یعنی کوئی آدمی جھوٹی بات کا سماع کرتا ہے تو اس دل پر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر انسان غلط چیزیں دیکھتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے سے یہ دل متاثر ہوتا ہے، اور شروع میں یہ دل ملامت کرتا ہے بندے کو۔ جب آدمی کوئی نیا گناہ سننے والا سننا شروع کرتا ہے تو شروع میں یہ دل ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو کیوں اس کو کر رہا ہے؟ یا دیکھنے والا کوئی ایسا کام ہے تو اس کے متعلق بھی یہی بات ہے۔ لیکن آدمی بے حیا بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے، وہ دل کے اندر سے جو صحیح آواز آتی ہے اس پر لبیک نہیں کہتا، بلکہ ضد کر کے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، تو ہر گناہ کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب یہ توبہ نہیں کرتا۔ جب یہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا دل ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، تو اس طرح
سینکڑوں ہزاروں اس کے دل پر سیاہ نقطے لگ گئے تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ بندہ دین کا، اسلام کا کھلے عام دشمن ہو جاتا ہے. پہلے آپ کو خیالات آئیں گے، دین کی بات سنو گے، قرآن کریم سنو گے، آپ کو دنیاوی معاملات میں ہمیں اختلاف سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری طبیعت اختلاف کو قبول نہیں کرتی. حضرت صاحب متفق علیہ بات کرو بس، جبکہ دراصل دین میں جو اختلاف ہے امام شافعی، امام